اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ قاف تک ہمارے اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ پارہ نمبر 26 میں سورۃ الذاریات آخری سورہ ہے جو کہ مکمل ہوتی ہے نیکسٹ پارہ یعنی پارہ نمبر 27 قول فما خطبکم پر۔ یعنی یہ سورہ کل 2 پاروں پر مشتمل ہے۔ اس کا ابتدائیہ پارہ نمبر 26 میں ہے اور اس کی اینڈنگ جو ہے وہ پارہ نمبر 27 میں ہے۔ شروع کرتے ہیں آج اس کا تعارف اور انشاءاللہ پھر اس کے تفسیری اسباق کو بھی مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مقام نزول کی۔ تو سورۃ الذاریات کے بارے میں تمام علماء کا مکمل اتفاق ہے کہ یہ سورہ مکمل کی مکمل مکہ مکرمہ میں بیفور ہجرت نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی بات کریں تو اس سورہ میں 3 رکوع ہیں اور 60 آیتیں ہیں۔ اس حوالے سے اگر بات کر لیں سورۃ الذاریات کے نام رکھنے کی وجوہات کے بارے میں اور دیکھیں کہ اس سورہ کو یہ نام کیوں دیا گیا، تو اس سورہ کی پہلی آیت میں ذکر ہے لفظ الذاریات کا اور اسی مناسبت سے اس سورہ کو یہ نام بھی دیا گیا۔ الغرض یہ کہ دیکھا جائے تو اس سورہ کا آغاز 4 قسموں سے ہو رہا ہے۔ اس انداز سے شروع ہونے والی یہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم پارہ نمبر 23 میں دیکھیں تو سورۃ الصافات میں تقریباً 3 قسمیں کھائی گئی اور پھر ذکر ہوا ان الہکم لواحد، یعنی پہلی آیت والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، 3 قسمیں کھائی گئیں اور وہ فرشتوں کی قسمیں تھیں اور ان کے صفات کا ذکر ہوا اور پھر ذکر ہوا کہ رب العالمین ایک ہے۔ الغرض یہ کہ ان تمام کی قسموں جو وجہ ہے وہ اللہ کی توحید بیان کرنا تھا۔ بالکل اسی طرح سے اس سورہ کا آغاز بھی جو ہے وہ قسموں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہاں 4 قسمیں اکٹھی کھائی گئی، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، اور پھر اس کے بعد جس کی وجہ سے یہ قسمیں کھائی گئی وہ جس طرح ہم نے سورہ یاسین کا پڑھا اور آنے والی صورتوں کا کہ کچھ صورتوں کے اندر جس چیز پر قسم کھائی جائے اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور کچھ صورتوں میں قسم کھانے کے بعد فوراً قرآن اپنا مضمون بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی وہاں پر جس وجہ سے قسم کھائی جاتی وہ محذوف ہوتا ہے۔ تو ہم سورۃ الصافات کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جس طرح سے ذکر تھا سورۃ الصافات میں فرشتوں کا، ان کی قطاروں کا، ان کی صفات کا، اور پھر ذکر ہوا ان الہکم لواحد، بالکل اسی طرح سے یہاں پر جو 4 قسمیں کھائی گئیں اور ان 4 قسموں میں جو ذکر ہے وہ ہواؤں کا ہے۔ یعنی سورۃ الصافات میں بھی تمام علماء کا اتفاق ہے، تمام علماء کہتے ہیں کہ یہاں جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ فرشتوں کے بارے میں ہے۔ اسی طرح علماء تفسیر اس سورہ یعنی سورۃ الذاریات کی قسموں کے بارے میں بھی تقریباً تمام کے تمام علماء جو مفسرین حضرات ہیں وہ متفق ہیں کہ ان قسموں میں ہواؤں کا ذکر ہے، اور انہی قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے والذاریات ذروا، اسی وجہ سے اس سورہ کو یہ نام بھی دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ذاریات کہتے ہیں بکھیرنے والی ہواؤں کو، ٹھیک ہے، یعنی یہاں ذکر ہے قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں، جیسے کہ ذروا، جیسے کہ بکھیرا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر ہم تفسیری اسباق میں مکمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہاں اس سورہ کے نام رکھنے کی وجہ تسمیہ ہمیں علم ہو گئی۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس سورہ کے مضامین کی۔ تو مکی صورتوں کے اس گروہ سے اس گروپ کا تعلق ہے کہ جس میں توحید کا ذکر ہے، قیامہ کا ذکر ہے، اور قیامہ کے ذکر کے بعد ہمارے پاس ذکر آتا ہے کہ موت کے بعد اٹھائے جانا، اور گزشتہ قوموں کا مختصراً ذکر اس سورہ میں ہمیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر جو قسمیں ابتدائی طور پر کھائی گئی اس کے بعد قیامت اور جزا اور سزا کے واقع ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، جس کا ذکر بالکل سٹارٹنگ میں ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ ٹھیک ہے، اور اس مفہوم میں انشاءاللہ آگے بہت وسعت ہے جس کو ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے اس کو ثابت کیا گیا اس سورہ میں، اور اس کے مخالف چیزوں جیسے شرک ہے، نبوت کی تکذیب ہے اور حشر و نشر کے انکار، ان کی نفی کی گئی، اور اس سورہ میں دیگر بہت سے اہم مضامین جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔
سب سے پہلے سورہ کی ابتدائی آیات میں کفار مکہ کے احوال بیان کیے گئے کہ وہ قرآن مجید آخرت اور جہنم کے شدید عذاب کو جھٹلاتے ہیں، اور اسی طرح متقی مسلمانوں کے احوال اور ان کے لیے تیار کی گئی جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں تاکہ عقل مند انسان ان دونوں میں فرق سمجھ سکے اور اسے عبرت اور نصیحت حاصل ہو۔ اس کے علاوہ کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تسلی دینے کے لیے پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر فرمائے اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینے، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنے سے منع فرمایا گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ منکرین سے منہ پھیر لیں اور متقین کو نصیحت کیجیے۔ اور اس سورہ کے آخر میں جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا کہ انہیں پیدا کرنے سے جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کریں، اور یہ بتایا گیا کہ تمام مخلوق کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ نیز یہ بتایا گیا کہ کفار اور مشرکین سے قیامت کے دن شدید عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، اور انہیں دنیا میں جو سابقہ امتیں ہیں ان کے عذاب نازل ہونے کا ذکر کر کے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ اگر اس سورہ کا تعلق دیکھیں اپنے سے ما قبل سورۃ قوف کے ساتھ، تو پہلی مناسبت یہ ہے کہ سورۃ قوف کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کا ذکر کیا گیا، اور سورۃ الذاریات کی ابتدا میں قسموں کے ساتھ فرمایا گیا کہ لوگوں سے جو وعدہ کیا گیا ہے یہ سچا ہے اور اعمال کی جزا یا سزا ضرور مل کر رہے گی۔ اور دوسری مناسبت کچھ اس طرح سے ہے کہ سورۃ قوف میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر اجمالی طور پر ان مختصر انداز میں ذکر کیا گیا، اور سورۃ الذاریات میں انہی انبیاء کا ذکر، اگر ہم اللہ کے انبیاء کو دیکھیں وہ کس مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں اس مقصد کا ذکر اور ان قوموں کے احوال کو ذرا تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ اس سمیت اس سورہ میں دیگر حکمتوں کے بے شمار خزانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔